اس وقت ہمارے ساتھ لکھنؤ سے، جو کہ نوابوں کا شہر جانا جاتا ہے اور اپنے آپ میں مشہور ہے، تو لکھنؤ سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب روشن تقی صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں لکھنؤ کے اتہاس کو اندر سے جڑیں کتنا، یہ آپ کا رومی گیٹ کا دروازہ اور بڑے امام باڑے کا امام باڑہ اور چھوٹے امام باڑے کے بارے میں۔ ہم سیدھے چلیں گے روشن تقی صاحب کے پاس اور ان سے جانیں گے اس کے بارے میں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ سوال آپ کا بہت عمدہ اور بہت اس قابل ہے کہ اس پر بہت وسیع ڈسکشن کیا جائے، بات چیت کی جائے۔ آپ نے پوچھا بڑا امام باڑہ یعنی امام باڑہ آصفی، رومی گیٹ، اور چھوٹا امام باڑہ یعنی امام باڑہ محمد علی شاہ۔ دیکھیے، تاریخ کی اگر ہم بات کریں، اتہاس کی ہم بات کریں، تو یہ شروعاتی دور ہے لکھنؤ کا، جب نواب وزیر آصف الدولہ لکھنؤ آئے تھے 1775 میں، اور انہوں نے لکھنؤ کو اودھ کا پایہ تخت بنایا تھا۔ اس کے بعد سے جب انہوں نے یہاں ترقی کے کام شروع کیے تو اچانک 1784 میں یہاں اکال پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، اور اس کی بہت سی وجوہات تاریخ نگاران نے اور ہسٹورینس نے بتائی ہیں۔ ایک جو خاص وجہ جو میری سمجھ میں آئی پڑھنے کے بعد، وہ خاص وجہ یہ تھی کہ یہاں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ آصف الدولہ نے باہر سے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ تشریف لائیں، لکھنؤ میں رہیں۔ آبادی تیز بڑھ رہی تھی اور اناج کی پیداوار کم نہیں تھی، لیکن کیونکہ اناج پہلے اس سے باہر جاتا تھا اور اس وقت بھی جانے لگا، تو اس کے جو ایک بیلنس ہوتا ہے اس کی وجہ سے اناج کی کمی ہوئی، تو لوگوں نے اس کو سوکھا ڈکلیئر کر دیا۔ ایسے وقت میں نواب وزیر آصف الدولہ نے اپنے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے ایک کام شروع کیا، اور ایک ایسا کام کہ جب تک اس طرح کی 12 صدی یا اس طرح کی پریشانی یا سوکھا کی، فیمین کی پریشانی رہے گی، اس کا ازالہ ہوتا رہے گا۔ چنانچہ اس لیے انہوں نے شروعات کی بڑا امام باڑے کی کنسٹرکشن کی، اس کے تعمیر کی۔ یہ بات 1784 کی ہے۔ جب انہوں نے بڑے امام باڑے کی تعمیر شروع کی، اس کے بہت سے واقعات آپ کو سننے کو ملیں گے، اور ایک دو نہیں، میں بھی سنا سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میں آپ کو صرف 2 واقعات سناؤں گا۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ طے کیا کہ یہاں کے اوپر ایک ایسی تعمیر شروع کی جائے جو دن میں اس کو جو مستری اور جو اس کے بنانے والے ہیں، تعمیر کردہ ہیں، وہ تعمیر کریں، اور شام کو کچھ شرفا جو دن کی اجالے میں ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ مزدوروں کی طرح کام کریں، تو وہ رات کے اندھیرے میں آئیں، صرف یہاں کے اوپر کچھ ایسا کریں کہ ان کو مزدوری مل جائے۔ اور یہ بھی اس لیے رکھا تھا آصف الدولہ نے کہ یہ میسج نہ جائے کہ آصف الدولہ نے بہت آزادانہ طور سب کو بانٹ دیا، اور کاہلی والا طریقہ نہ رہے۔ جو بھی آئے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر اس کی ضرورت ہے پیسے کی تو آئے، کام کرے۔ عزت دار اپنی عزت رکھنا چاہتا ہے، رات کے اندھیرے میں آئے، اس کو کام کرے یا توڑے، اور دن میں تو اس کی تعمیر کی جائے۔ چنانچہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ دن میں یہاں مزدور اس کو بناتے تھے، اور رات میں شریف لوگ یا جو بہت ہی ایسے لوگ تھے جو دن میں نہیں آ سکتے تھے، وہ شام کو آ کے اس کو توڑتے تھے۔ یہ خالی مشہور ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں وقت کام ہوتا تھا، لیکن فرق تھا کام میں، بس یہ کہ دونوں کو مزدوری مل جاتی تھی۔ ایک واقعہ تو یہ بہت مشہور ہے، اور اس کے بعد سے مشہور ہوا، جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ۔ لیکن اس بات کو آصف الدولہ نے منظور نہیں کیا۔ آصف الدولہ نے کہا کہ دیکھیے، اس شعر کو تھوڑا سا صحیح کر لیجئے، یوں کر لیجئے، جس کو بھی دے مولا اسی کو دے آصف الدولہ۔ تو یہ اس شخص کی، اس نواب وزیر کی بڑا پن تھا، اس کا سوچنے کا طریقہ تھا۔ اور اسی سوچنے کے طریقے کے آپ دوسرا واقعہ سن لیجئے کہ جب یہ اس کا نقشہ تیار ہوا تو اس زمانے میں یہ علاقہ بہت اونچا نیچا ٹیڑھا میڑھا تھا، اور یہاں کے اوپر ایک بڑھیا کی جھوپڑی ہوا کرتی تھی۔ تو محرم شروع ہونے سے پہلے
ان کے جو ایک دوست تھے جب وہ ادھر سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے اوپر ایک بڑھیا جو ہے ایک جھوپڑی میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک شمع روشن ہے، اور اس کے آگے وہ بیٹھی ہوئی ایک تعزیہ کی نما کی کوئی چیز بنائے ہوئے ہے، اور اس پر اودھی زبان میں دہے پڑھ رہی ہے۔ تو جب وہ پہنچے انہوں نے پوچھا کہ اب تو تمہاری جھوپڑی اجڑ جائے گی، کیونکہ اب یہ بادشاہ سلامت نے، نواب وزیر نے اس کو اپنے نقشے میں لے لیا ہے، تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ چنانچہ جب آصف الدولہ نے اس کو اپنے محل میں بلوایا 2 بار 3 بار وہ نہیں آئی، تو پھر آصف الدولہ خود اس سے ملنے کے لیے اس کے جھوپڑے پر گئے، اور منظرنامہ یہ ہے اگر آپ مختصر دیکھیں کہ جب وہ پہنچے تو مختار الدولہ جو ان کے وزیر تھے اس زمانے میں، نائب تھے، انہوں نے ڈانٹ کر اس عورت سے پوچھا کہ تم کو نواب صاحب نے 3 بار بلوایا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم دربار میں حاضر نہیں ہوئی؟ تو اس کے اوپر نواب وزیر آصف الدولہ کا جواب سنیے، آپ کو پتہ لگا کس شخص کا، کس طرح کے انسان تھے وہ۔ انہوں نے مختار الدولہ کو بہت ڈانٹا اور کہا، مختار الدولہ خبردار، ہمارے دربار کو تم شام کا دربار مت بناؤ کہ جہاں مستورات کو اس طرح بلایا جاتا ہے، اس لیے ہماری ضرورت ہے، تو اس لیے ہم یہاں خود حاضر ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اس کو بیان کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو امام باڑہ یہاں بن رہا ہے یہ حصہ بھی اسی میں داخل ہو جائے، اور اس کے لیے تمہاری کیا شرطیں ہیں، تم کن شرطوں کے اوپر ہمیں یہ اپنی جگہ دینا چاہتی ہو؟ تو وہ عورت بھی بہت وہ ہوئی، ان سے مروب ہوئی، اور اس نے کہا، نواب ہماری صرف ایک شرط ہے کہ ہم بھی حسین کے ماننے والے ہیں اور تم بھی حسین کے ماننے والے ہو، تو ہمارا نام تمہارے نام کے ساتھ چلتا رہے، جب بھی تمہارا یہاں کوئی جلوس نکلے یا کچھ ہو اس میں ہمارا بھی نام رہے، ذکر شامل تو ہو، ذکر شامل رہے، ہمارا نام رہے۔ چنانچہ آج بھی آپ دیکھیں کہ جب آصف الدولہ کے امام باڑے سے پہلی محرم کی زری نکلتی ہے، اس وجوہات کی بنا پر آصف الدولہ اور بڑا امام باڑہ ساری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی تعمیراتی بات اور آپ کو معلومات فراہم کر دیں جو بہت ہی ضروری ہے، کہ اس کی تعمیر میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں 212 فٹ لمبی اور تقریباً 65 فٹ چوڑی دیوار وہ چھت ہے، لیکن اس میں کوئی سپورٹ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی سریا ہے، نہ کوئی اس طرح کی چیز ہے جس سے کہا جا سکے کہ بہت مضبوط ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت مضبوط ہے۔ 200 سال سے یہ امام باڑہ یہ چھت ایسے ہی کھڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ 1857 کے پہلی جنگ آزادی کے دوران انگریزوں نے 22 پاؤنڈ کے گولے اس پر داغے، لیکن یہ امام باڑہ یہ چھت اسی طرح کھڑی رہی جیسے آج کھڑی ہے۔ یہ تو اس کی بات ہے۔ اب آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا تھا رومی گیٹ کے بارے میں، جی دیکھیے رومی گیٹ کے بارے میں 2-3 روایتیں ہیں۔ یہ رومی دروازہ اصل میں اگر آپ اس کی تعمیر دیکھیں تو آپ کو، اگر آپ ہاریزنٹلی اس کو ایک لیول کے اوپر کٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو اوپر جو دکھائی دے گا سیمی سرکل، وہ لگتا ہے کہ جیسے سورج نکلنے کا انداز نہیں ہوتا ہے، جی بالکل ویسی خوبصورتی، نزاکت، ویسے ہی خوبصورتی ہے اور ویسے ہی چیز ہے جیسے لگتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ وہ ایسا اس لیے ہے کہ سلطنت روم، جو ملک ہے روم، وہ نہیں، ایک سلطنت روما تھی جو سلطنت روم کہلاتی تھی، انگریز سلطنت روما کہتے تھے۔ وہ عراق اور ایران کے بیچ میں جو ٹگرس ریور ہے اس کے اوپر تھی، اور وہاں کے اوپر ایک عمارت تھی اور وہ ڈھہ گئی تھی، اس کا ایک دروازہ تھا، جب وہ ختم ہو گیا تھا اس کی یاد میں یہاں کے اوپر یہ دروازے کی تعمیر کروائی گئی۔ آصف الدولہ نے شاید یہ کہا کہ دیکھو اگر کسی چیز کا سورج ایک جگہ غروب ہو گیا ہے تو اودھ میں وہ سورج پھر سے نمایاں ہو رہا ہے، اور اس لیے اس کا آرکیٹیکچر ایسا رکھا گیا کہ لوگ یہ دیکھیں، سمجھیں بوجھیں اور سمجھیں کہ یہ رومی گیٹ ہے کیا چیز۔ بہت اچھی بات آپ نے ہم کو بتائی۔ اور سر یہ میں آپ سے ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو لکھنؤ کی شکل پہلے تھی وہ لکھنؤ کی شکل اب جو کچھ لوگ آ گئے ہیں، اور لکھنؤ میں مطلب بڑے چھوٹے کا لحاظ اگر آپ دیکھیں، کہیں فیملی بیٹھ کے ڈنر کر رہی ہے تو ینگ جنریشن کے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں
الگ طرح سے باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو تہذیب کا فرق آ رہا ہے اس کو کیسے سر کنٹرول ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کنٹرول والی بات تو بعد میں آتی، پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تہذیب ہے کیا. دیکھیے لکھنؤ کی تہذیب کے 3 اجزاء ہیں، 3 ایلیمنٹس ہیں، 3 شعبے ہیں، 3 پارٹ ہیں. بے شک. ایک ہے اس کا ادب، ایک ہے اخلاق، ایک ہے معاشرت. یعنی کس طرح سے پہچان آپ کی، یعنی آپ کے شہر کی، آپ کی سماجی پہچان، آپ کے ادب کی پہچان اور آپ کی زبان کی پہچان. بے شک. یہ پہچان تھی لکھنؤ کی تہذیب کی 3. اب دیکھیے کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے شعراء نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ عرش سے حور و ملک کی آ رہی آواز ہے، لکھنؤ کی سرزمین پر ہر بشر کو ناز ہے. اور تہذیب جو آپ نے پوچھا اس کے لیے کیا کہا گیا؟ تہذیب کوئی میری نظر میں جچے گی کیا، تہذیب کوئی میری نظر میں جچے گی کیا، میری نگاہ شوق نے دیکھا ہے لکھنؤ. تو جو تہذیب، جو زبان، جو عکس اس زمانے میں پیش کیا گیا، یعنی بڑوں کا آداب، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا لحاظ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور کس اور ناقص سب کو ایک طرح نہ دیکھا جانا. خاص طور سے اس تہذیب کی جو بات تھی کہ آپ پہچان نہیں سکتے تھے کہ کون چھوٹا ہے، پس درجے کا ہے، کون بڑے درجے کا ہے. ایک ایسا پل، ایک ایسا برج بنا دیا گیا تھا جس میں سب لوگ بندھے ہوئے تھے ایک ڈور سے. اب بات آتی ہے کہ کیا ہو گیا. تو دیکھیے وقت کے ساتھ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہ مشہور ہے انگریزی میں کہ چینج از دا رول آف نیچر. قدرت کا قانون ہے کہ تبدیلی آتی ہے، اور تبدیلی ہر چیز میں آتی ہے، معاشرے میں بھی آتی ہے، تہذیب میں بھی آتی ہے. یہاں بھی تبدیلی آئی، لیکن تبدیلی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو تبدیلی ہوتی ہے اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے، اور دوسری تبدیلی ہوتی ہے تباہی کے لیے. بے شک. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ انگریزی زمانے سے جان بوجھ کر تباہی کی طرف بجائے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے ترقی کا جو الٹا ہے تنزلی، ہندی میں کہتے ہیں اونتی. جی جی جی. یعنی جو لوگوں نے، سیاسی لوگوں نے، سماجی لوگوں نے، سوشل سائنٹسٹوں نے ان چیزوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا جو تہذیب کے عناصر تھے، جو تہذیب کے شعبے تھے، ڈپارٹمنٹس تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ جب اس کا مذاق اڑایا گیا تو آنے والی جنریشن نے اس کو نہیں سمجھا اور انہوں نے بھی اس کو ہلکے میں لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ویلیوز، وہ سماجی قدریں جو اس زمانے کی تھیں وہ سب ختم ہو گئیں، وہ باقی نہیں رہیں. اور آج جو آپ نے کہا جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ویلیوز، وہ قدریں جو تھیں سماج کی، جو گھروں کی، جو فیملیز کی، جو خاندانوں کی، وہ نہیں رہیں، وہ پہچان ختم ہو گئی. اسی لیے یہ اتنا معاشرہ خراب ہوا ہے. جو آپ نے کہا اگر ہمیں اس کو بچانا ہے، بس آپ کے آخری جی جی سوال کا آخری جملہ، کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اس کو بچانے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انہی قدروں کو پھر سے مضبوط کیا جائے. ہم اپنے گھروں میں، اپنے فیملیز میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ان پروگرام میں، محفلوں میں ان قدروں کو جائز قرار دیں اور اس کو مضبوط کریں تاکہ آج سے اور ابھی سے نہ صرف ہم بلکہ ہمارے آنے والے پشتیں، جوان اس کو سمجھیں، اس کو برتیں. جیسے جیسے وہ پھر اس پر واپس آ جائیں گے یقیناً ہم اس تہذیب کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب. شکریہ آپ کا بہت. تو آپ نے دیکھا کس طرح ہمیں لکھنؤ شہر سے کتنی خوبصورت اور کتنی ضروری باتیں جو کہیں اور سے نہیں مل سکتی، جو لکھنؤ کی جڑیں، جو اندر تک کی باتیں ہیں، نواب صاحب کے حوالے سے اور ساری باتیں روشن تقی صاحب نے ہم کو بتائیں. دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے جڑے رہیے یونائٹڈ بھارت کے ساتھ. سنواداتا نورین حسین کی رپورٹ.